العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، یہودیوں اور منافقوں کا ذکر ہو رہا تھا. انہی کی منافقت، دوغلا پنی کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے حقیقت حال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو باخبر کیا جا رہا ہے تاکہ ہوشیار رہیں. کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. پھر جمع کی جو ضمیر آئی ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ، خطاب کی جمع والی ضمیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اعتبار سے، یہ کہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور مومنین سے بھی ہے جو اس وقت موجود تھے. اس اعتبار سے جمع کی ضمیر ظاہر ہے. بہت سارے افراد اس کے مصداق. اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس یعنی یہود کے منافقین، قالو تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے. وقد دخلوا، حالانکہ وہ داخل ہوئے ہیں کفر کے ساتھ. وقد دخلوا، یہ پورا جملہ قالو کی ضمیر سے حال ہے کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ایمان ہے ہی نہیں. آئے ہیں تب بھی کفر کے ساتھ اور یہاں سے جائیں گے تب بھی کفر کے ساتھ. محض وہ جھوٹا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے. وقد دخلوا، جبکہ یہ داخل ہوئے ہیں کفر کے ساتھ. الیکم، یعنی تمہارے پاس آئے کفر کے ساتھ متلبس ہو کر. متلبسین عبارت نکالی مصنف نے، اشارہ کیا بالکفر جار مجرور محذوف لفظ سے متعلق ہے اور یہ دخلو کی ضمیر سے حال ہے. یہ داخل ہوئے تمہارے پاس دراحال کہ یہ کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. متلبس بالکفر، ان کی حالت کفر کی ہے، تبدیلی نہیں ہوئی. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ بھی ترکیب میں حال ہے اور دراحال کہ ان کا حال یہ ہے قد خرجوا کہ وہ نکلے تمہارے پاس سے کفر کے ساتھ متلبس ہو کر. یعنی آتے وقت بھی کفر ہی ہے، جاتے وقت بھی کفر ہے. ایمان یہ محض ان کے منہ کی بولی، اور یہ نکلے تمہارے پاس سے اس حال میں کہ یہ کفر کے ساتھ ملے ہوئے. ولم یؤمنوا، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جسے یہ لوگ چھپا رہے ہیں. جسے یہ لوگ چھپا رہے ہیں وہ نفاق تھا جو دل میں چھپا رکھتے تھے. دل میں کچھ، منہ میں کچھ. بھلے دوسروں کو دھوکہ ہو جائے لیکن اللہ کو پوری خبر ہے، سب علم ہے. اس لیے اللہ نے متنبع کر دیا کہ چوکنا اور ہوشیار رہیں کہ ان کے دل میں نفاق ہے. محض وہ جھوٹا اعتماد حاصل کرنے کے لیے آمنا بولتے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے بما کانوا یکتمون، اسے جس کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں. بما ما موصولہ ہے، ابہام تھا، بیان نکلا من النفاق، یعنی نفاق جو
اپنے دل میں چھپا رکھے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَتَرَى، اور آپ دیکھو گے ان میں سے کثیر کو، بہت سارے یہودیوں کو، یسارعون فی الاسم، کہ تیزی سے یہ گناہ میں پڑتے ہیں۔ یسارعون یہ کثیر سے حال واقع ہے، دیکھو گے ان میں سے اکثر کو یعنی یہودیوں میں کہ ان کا حال یہ ہے، یسارعون فی الاسم ای یقعون سریعا فی الاسم، کہ یہ تیزی سے اسم اور گناہ میں واقع ہو جاتی ہے۔ اسم یعنی کذب، جھوٹ میں، جیسا کہ ابھی یہاں پر اس کا نمونہ کہ کس طرح دل میں کچھ ہے اور منہ سے جھوٹ میں ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ والعدوان، اور اسی طرح سرکشی اور ظلم میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سحتہ یہ عقل مصدر کا مفعول بہی ہو کر کے منصوب ہے، اور ان لوگوں کے سحت حرام کھانے میں، حرام خور ہیں، یہ حرام خوری میں تیزی سے پڑتے ہیں۔ کر روشا یہ رشوت سے ہے، جیسے کہ رشوت وغیرہ لیا کرتے تھے، لوگوں کے من کے مطابق باتیں بھلے ان کی شریعت کے خلاف ہو بیان کر کے اس پہ ہدیے وغیرہ وصولتے تھے، رشوت، اور جیسے کہ ربا وغیرہ کھاتے تھے، سود۔ لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے وہ جو یہ کرتے ہیں۔ ای عملہم ھذا، ان کا یہ عمل، یہ عبارت نکال کے اشارہ کیا کہ مخصوص بالذم محذوف ہے، کتنا برا ہے وہ جسے یہ کرتے ہیں، ان کا عمل یہ والا، یعنی گناہ میں، جھوٹ میں، عدوان، ظلم، سرکشی میں پڑھنا اور حرام خوری میں تیزی کے ساتھ پڑھنا، یہ ان کا کتنا برا عمل ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، لولا، مصنف نے حلہ کا لفظ نکالا، اشارہ کیا کہ یہ لولا تحزیز کے لیے ہے۔ ان کے مولوی علماء جو ان لوگوں کو اس طرح کرتے دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے، اس پر انہیں توبیخ کی گئی۔ کیوں نہیں منع کرتے، انہیں روکتے ہیں۔ ربانی والاحبار، ربانیون اور احبار دونوں پر ماقبل میں کلام ہو چکا ہے۔ ان کے عام اور خاص قسم کے علماء انہیں کیوں نہیں منع کرتے؟ معلوم ہوا کہ ان کے علماء یہ علماء سو بن چکے تھے، برے علماء کہ عوام کو دیکھتے تھے برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اسے روکتے نہیں۔ لولا یہ حلہ کے معنی میں تہذیب کے لیے، جس میں توبیخ کا مفہوم ہے، کیوں نہیں یہ روکتے ہیں، یعنی ان کے عام اور خاص علماء جو انہی میں سے ہیں، ان لوگوں کو ان قولہم الاثم، ان لوگوں کے جھوٹ بات بولنے سے۔ الاثم قول کا مفعول ہو کر کے منصوب ہے، ان لوگوں کے جھوٹ بات کہنے سے۔ وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ، اور ان لوگوں کے حرام کھانے سے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کتنا برا ہے وہ جو ان کے مولوی اور ان کے علماء لوگ کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ لبئس فعل ذم ہے، اور مخصوص بالذم نکالتے ہوئے ترک و نہیہم، کہ ان لوگوں کے منع کرنے کو چھوڑنا چاہیے تھا کہ انہیں روکتے، لیکن روکتے نہیں ہیں۔ لہذا اس روکنے کو جو چھوڑ رہے ہیں، منع کرنے کو چھوڑ رہے ہیں، کہ ان کا کیا برا کارنامہ ہے۔ غور کرے، عوام کے اعتبار سے کہا تھا لبئس ما کانوا یعملون، اور خواص یعنی علماء کے اعتبار سے کہا لبئس ما کانوا یصنعون۔ یعملون اور یصنعون کا جو فرق کیا، اس وجہ سے کہ یصنعون میں یعملون کے بجائے زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، صنع یہ عمل سے زیادہ مبالغے والا ہے، کیونکہ یقین مضبوطی کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اس کو صنع بولتے ہیں۔ تو یہاں مبالغے کے طور پر خواص یعنی علماء کی مذمت کرنا تھا، اسی وجہ سے تعبیر بدل دی، عوام کے لیے تو یعملون کا، علماء کے لیے لبئس ما کانوا یصنعون فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ آیت تو ان یہودیوں کے بارے میں ہے،
یا ایسی عام ان کے نقش قدم پر چلنے والے کافروں کے بارے میں، لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ بھی ان یہودیوں اور کافروں کے طور طریقے کو اپناوے، جیسا کہ یہاں یعنی گناہ میں، سرکشی میں، حرام خوری میں پورے طور سے تیزی سے پڑھنا، عوام کا اور پھر علماء کا منع نہ کرنا، علماء کا علماء سو بن جانا، یہ سارے گنہگار مومنین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لی، یعنی یہ لوگ بھی اس کے مصداق ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے گھناؤنے کرتوت انجام دیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ یہ آیت قرآن میں بہت ہی شدید آیت ہے، یعنی علماء کے حق میں، کہ صرف یہاں یہودیوں کے علماء مراد نہیں ہیں، مومنوں میں جو علماء سو ہیں، منکرات کو دیکھے یا منع نہ کرے، وہ بھی اس کے مصداق ہوں گے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ حدیث جو ہے یہ اس امت کے لیے ہے کہ منکرات کو دیکھے تو منع کرے، ہاتھ سے، زبان سے، نہیں تو دل میں برا سمجھے۔ آج کھلے عام منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہے، بلکہ منکر کو بھی مباح کا لیبل لگا کر کے انجام دیا جاتا ہے، اور دل میں اس کے برے ہونے کا خیال تک نہیں ہوتا، گویا ایمان کا جو آخری درجہ تھا وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا۔ مفسرین میں حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے، لہٰذا انسان کو بچنا چاہیے، خاص کر کے اس امت کے علماء کو، کہ کہیں ان کا شمار یہودیوں کے علماء میں سے نہ ہو جائے، اور یہ وعید کہیں ہمارے لیے نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.